بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے سلفی منہج کیا ہے اور سلفی منہج کے اس کی دعوت دینے کے اصول کیا ہیں، اس سلسلے میں اس سے پہلے ایک سے زائد کچھ مجلسیں منعقد ہوئی ہیں۔ آج کی جو مجلس ہے اس میں بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی سلسلے میں آپ کے سامنے گفتگو ہونی ہے۔ آخری جو بات اس سے پہلے کے حلقے میں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے وہ یہ تھی کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات اچھی طرح سے سمجھائی کہ قرآن کریم کی آیات سے اور ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں تقریباً صراحت کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ قرآن کے بعد، سنت کے بعد، قرآن و سنت کے ساتھ ایک تیسری چیز بھی ضروری ہے، اور وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سمجھ اور ان کی فقہ۔ یہی تیسری جو شرط ہے یا تیسرا جو مسئلہ ہے، اسی کے فقدان کی وجہ سے، یعنی اسی کے نہ پائے جانے کی وجہ سے سارے فرقے، ساری ٹولیاں، سارے گروہ اور جتنی بھی گروہ بندیاں، فرقہ بندیاں چل رہی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ کتاب اور سنت تو ہے، لیکن کتاب و سنت کے بعد سلف صالحین یعنی خصوصیت کے ساتھ حضرات صحابہ کرام کی جو فقہ ہے، ان کی جو فہم کا مسئلہ ہے، وہ نہیں پایا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اتنے سارے فرقے دکھائی دے رہے ہیں، اتنی ساری ٹولیاں دکھائی دے رہی ہیں، گروہ بندیاں۔ اس حوالے سے بطور مثال بھی آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کی گئی تھیں کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو تیسری شرط کے، تیسری بات کے نہ پائے جانے کی وجہ سے فرقہ بندی ہو رہی ہے، اس کی مثالوں میں مثال کے طور پر رافضیت کی بدعت ہے۔ ایک فرقہ ہے رافضیوں کا، شیعوں کا۔ اس کا وجود کیوں ہوا، اس کے پیچھے کیا اسباب ہیں، اگر آپ غور کریں گے تو آپ کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ اسی وجہ سے ہے کہ انہوں نے قرآن و سنت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق نہیں سمجھا۔ خارجیت کی بدعت سب سے پہلے وجود میں آئی۔ کیوں خارجیت کی بدعت وجود میں آئی؟ اسی لیے کہ انہوں نے قرآن کریم کی آیات کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ویسے نہیں سمجھا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے سمجھا۔ ایسے ہی صوفیت کی بدعت ہے، ایسے ہی عقل پرستی کی بدعت ہے، اعتزال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے حوالے سے جتنے فرقے وجود میں آئے، سارے فرقوں کی سب کی گمراہی کا سب سے بنیادی جو راز تھا وہ یہی تھا کہ انہوں نے قرآن و سنت کو ویسے نہیں سمجھا۔ قرآن و سنت میں آئے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء یعنی اللہ تعالیٰ کے نام اور اللہ تعالیٰ کی صفات جو بھی آئی ہوئی ہیں، ان کا معنی ویسے نہیں سمجھا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے سمجھا۔ اگر ویسے سمجھا ہوتا تو جیسے صحابہ کرام کے یہاں اللہ کے اسماء و صفات کو سمجھنے میں، اس کے معانی کو سمجھنے میں، اس کے تقاضوں کو سمجھنے میں کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی ٹکراؤ نہیں تھا، ایسے ہی کوئی اختلاف، کوئی ٹکراؤ نہیں بنتا۔ لیکن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سمجھ کو چھوڑا، اس کی وجہ سے ہر فرقہ ایک نئے راستے پر چل پڑا۔ تو یہ ایک سرسری طور پر ایک اشارہ ہے کہ جو فرقہ بندیاں دنیا میں وجود میں آئی ہیں، فرقے وجود میں آئے اور فرقہ بندی پیدا ہوئی، اس کے پیچھے راز اور اس کا سبب یہی ہے کہ قرآن و سنت کو صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق نہیں سمجھا گیا۔ یہ بات ہو گئی۔ اچھا، اب اس کے بعد کہتے ہیں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس رسالے کے اندر یہ بات ہے، اس لیے یعنی یہ تینوں باتیں سمجھ میں آ گئیں، قرآن سنت کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کا فہم اور ان کی فقہ بھی ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں اس لیے اب جو بھی قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہو، یعنی وہ چاہتا ہو کہ قرآن پڑھے سمجھے، وہ چاہتا ہو کہ سنت پڑھے سمجھے، قرآن و سنت کی طرف جو آنا چاہتا ہو، قرآن و سنت کی باتوں کو لینا چاہتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ اس راستے کی طرف بھی لوٹے جس راستے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے۔
सहाबे किराम का रास्ता भी जरूरी है तलाश करना। सिर्फ कुरान की तरफ लौटे यानी कुरान से रुजू करे, सुन्नत से रुजू करे, ये काफी नहीं है कुरान और सुन्नत को समझने के लिए, बल्कि जरूरी है कि अब ये भी देखे कि सहाबे किराम ने कुरान को कैसे समझा, उनको कैसे बरता, और उसके बाद जब इस तीसरी चीज की तरफ रुजू करेगा आदमी, इसे भी तलाश करेगा कि ये आयत है, ये अल्लाह के नबी की हदीस है, तो आप देखें कि नबी के सहाबा ने आयत करीमा को कैसे समझा, हदीस रसूल को कैसे समझा। जब इस तीसरी चीज की तरफ रुजू करेंगे तब सही मानों में कुरान और सुन्नत की तरफ रुजू करना सही होगा। इसके बारे में मजीद बातें भी आपके सामने आ रही हैं, चल रही हैं। यहां पर अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक नुक्ता और समझाया, इसी पॉइंट पर आप इस बात को भी समझें। कहते हैं कि आप लोग अक्सर व बेशतर मौकों पर, मुनासबतों पर ऐसी बहुत सारी बातें सुनते हैं जो बातें बाज ऐसे लोग करते हैं जो इल्म वाले हैं। बाज ऐसी बातें भी आप लोग बहुत सारी मजलिसों में, बहुत सारी मुनासबतों पर आप सुनते हैं, और ये बातें आप जिन लोगों की जबान से सुनते हैं उनका रिश्ता और उनका ताल्लुक, उनकी निस्बत इल्म से है। इल्म वाले इस किस्म की बात करते हैं। अब वो बात क्या है? वो बात ये है कि ये लोग कहते हैं कि हमें कुरान का, सुन्नत का इल्म होना चाहिए। कुरान और सुन्नत नहीं, कुरान का इल्म होगा, सुन्नत का इल्म होगा, तब हम कुरान और सुन्नत पर अमल कर पाएंगे। यानी इस तरह से कुरान और सुन्नत को इल्म के लफ्ज के साथ जोड़ते हैं कि कुरान करीम का सही मानों में इल्म होना चाहिए, कुरान करीम का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का सही मानों में इल्म होना चाहिए। यानी इल्म का लफ्ज ला करके ये बावर कराना चाहते हैं कि कुरान और सुन्नत का सही इल्म नहीं है, इसलिए लोग फिरकों में बट रहे हैं। कुरान और सुन्नत का सही इल्म नहीं है, इसलिए लोगों में इन्हिराफ आ रहा है, लोगों में गुमराहियां आ रही हैं। अल्लामा अलबानी फरमाते हैं कि इस तरह लोगों को आप कहते हुए सुनते हैं, लेकिन अब ये लोग जो इल्म का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, इसका माना वो नहीं समझते हैं जो माना हमें समझना चाहिए। अब हम जब कहते हैं कि कुरान और सुन्नत का इल्म होना चाहिए, तो उसका माना क्या समझते हैं कि कुरान और सुन्नत को वैसे जाने जैसे सहाबा ने जाना, कुरान और सुन्नत को वैसे सीखें जैसे सहाबा ने सीखा, कुरान और सुन्नत को वैसे बरतें जैसे सहाबा ने बरता। हम इल्म का लफ्ज जब बोलते हैं तो उसका माना ये समझते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं इल्म से निस्बत रखने वाले जो ये कहते हैं कि कुरान और सुन्नत को सही मानों में जानना जरूरी है, तब जाकर के हम कुरान और सुन्नत पर अमल कर पाएंगे, दीन पर अमल कर पाएंगे। लेकिन वो माना इल्म का नहीं लेते जो माना हम समझते हैं। हमारे यहां कुरान और सुन्नत के इल्म का मतलब क्या है? इस कुरान का इल्म सबसे पहले किसने सीखा? इस सुन्नत का इल्म सबसे पहले किसने सीखा? जिन लोगों ने कुरान को सबसे पहले सीखा, अल्लाह के नबी की हदीसों को सबसे पहले सीखा, वही इल्म असल में इल्म है। इल्म असल में कौन सा इल्म है? जो कुरान करीम को नबी के सहाबा ने समझा, जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीसों को अल्लाह के नबी के सहाबा ने समझा, वही हकीकत में क्या है? इल्म है। अब ये लोग इल्म का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये माना नहीं समझते हैं कि इस इल्म से मुराद सहाबे किराम का इल्म है कुरान की बाबत, सहाबे किराम का इल्म है सुन्नत की बाबत, बल्कि वो इल्म का माना अपनी लॉजिक और दानिश्वरी और अपनी समझ के मुताबिक समझने को इल्म कहते हैं। कुरान करीम के बारे में हमने वो असर या वो मौकूफ हदीस हमने पढ़ी है जिसमें सहाबे किराम कहते हैं कि हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुरान करीम की आयतें उतरती थी तो हम लोग सबसे पहले उन आयतों को अल्लाह के नबी की जबान से सुनते थे, उसकी तिलावत, और उसके बाद उसके मानी को समझते थे जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझाते थे, और 10-10 आयतों को समझते थे, उससे ज्यादा नहीं आगे बढ़ते थे। 10 आयतों की तिलावत, उसकी लफ्जी तिलावत, उसकी मानवी तिलावत, उसका मफहूम क्या है, उससे मुराद क्या है, उसमें नासिख क्या है, उसमें मंसूख क्या है, उसमें मुहकम क्या है, उसमें मुतशाबिह क्या है, उसके अंदर आम क्या है, उसमें खास क्या है, उसमें मुक़य्यद क्या है, उसमें मुतलक क्या है, ये सारी तफसीलात के साथ हम 10 आयतों को पढ़ते थे, समझते थे और उस पर अमल कर लेते थे।
اس کے بعد اگلی 10 آیتوں کو لیتے تھے۔ یہ ہمارا قرآن کریم کو پڑھنے اور سمجھنے کا طریقہ تھا، اور ساتھ ہی ساتھ عمل کرنے کا طریقہ تھا۔ اب یہاں پر ہماری سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا علم حاصل کرنے کے بارے میں طریقہ کیسا ہوتا تھا۔ وہ قرآن کریم کو اس طرح سے پڑھتے تھے، سیکھتے تھے، سمجھتے تھے، عمل کرتے تھے، پھر آگے بڑھتے تھے۔ تو اب آپ بتا دیجئے کہ علم حاصل کرنا یا علم کے بغیر قرآن و سنت کو نہیں سمجھ سکتے، اس بات کو اگر کوئی آدمی کہتا ہے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا معنی یہی ہونا چاہیے کہ قرآن و سنت کا علم، یعنی جیسے علم قرآن و سنت کا نبی کے صحابہ کے پاس ہے، صحابہ کرام کے علم کے مطابق علم ہمیں حاصل کرنا ہے، اور صحابہ کرام کے عمل کی طرح سے ہمیں عمل کرنا ہے، یہ معنی ہوتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا علم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی فہم اور سمجھ، یہ اس کو مراد نہیں لیتے۔ ان کی مراد ہے اپنی سمجھ سے، اپنی مرضی سے، اپنی لاجک سے، اپنی ذہانت فطانت سے، اپنی عقل سے جیسے ہم سمجھ لیں اسی کو یہ لوگ علم کہتے ہیں۔ تو یہ لوگ رجوع نہیں کرتے علم کے بارے میں، علم کے حوالے سے اس راستے کی طرف رجوع نہیں کرتے جس راستے کی طرف رجوع کرنے سے انسان غلطی میں پڑنے سے بچتا ہے، غلطی میں پڑنے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ وہ راستہ معصوم راستہ ہے۔ کون سا راستہ؟ قرآن کریم کو اور سنت کو ویسے سمجھنا جیسے نبی کے صحابہ نے سمجھا، یہ دین کو سمجھنے کا معصوم راستہ ہے۔ اگر یہ راستہ ہم نے نہیں پکڑا، ہم نے اپنی عقل کا استعمال کیا، آپ نے اپنی عقل کا استعمال کیا قرآن کو سنت کو سمجھنے میں، تو یہ راستہ معصوم راستہ نہیں ہے، بلکہ یہ پرخطر راستہ ہے، خطرناک راستہ ہے، گمراہی کا دروازہ کھولنے والا راستہ ہے، ضلالت اور ہلاکت کا راستہ ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں علامہ البانی رحمت اللہ علیہ، کہتے ہیں کتاب و سنت کو اس طرح سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے جس طرح سے سمجھنا چاہیے، اس کی طرف رجوع نہیں کرتے جو انہیں غلطی میں پڑنے سے، فرقوں میں بٹنے سے، ٹکڑوں میں، دھڑوں میں اور ایسے ہی ٹولیوں میں، گروہوں میں بٹ جانے سے بچانے والا راستہ ہے، اس راستے کو یہ نہیں پکڑتے۔ اور یہ بات جو علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے کہی ہے، اس وقت کے سارے فتنوں، سارے فرقوں پر یہ بات فٹ ہوتی ہے۔ اہل السنت والجماعت، اہل الحدیث، ایسے ہی سلفی، یا ایسے ہی اہل الاثر، یا ان کے اور جو بھی صفاتی نام ہیں، ان کو چھوڑ کر کے جتنے فرقے ہیں، سارے فرقوں کا یہ مشترکہ مسئلہ ہے، سارے فرقوں کا یہ مشترکہ مشکلہ ہے جس کے اندر سب کے سب پڑے ہوئے ہیں۔ کوئی ایسا فرقہ آپ کو نہیں ملے گا اسلام سے نسبت رکھنے والا جو قرآن کا نام نہ لیتا ہو، سنت کا نام نہ لیتا ہو۔ سبھی لوگ قرآن کا نام، سنت کا نام لیتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ قرآن و سنت کو سمجھنے میں وہ راستہ جو معصوم راستہ ہے، صحابہ کی فہم والا، اس راستے کو اختیار نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و سنت ہاتھ میں لے کر بھی فرقوں میں چلے جاتے ہیں، فرقوں میں بٹ جاتے ہیں، الگ دھڑے میں، الگ راہ پر نکل جاتے ہیں۔ یہ المیہ ہے۔ یہی بات علامہ البانی رحمت اللہ علیہ نے بڑی اچھی طرح سے اس بات کو سمجھایا ہے۔ میرے بھائیوں، تو قرآن و سنت پر عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و سنت کے تقاضے پر چلا جائے۔ قرآن و سنت کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسی راستے پر چلا جائے، اسی فہم پر فہم کی سمجھا جائے، اسی فقہ کے مطابق قرآن و سنت کو گلے لگایا جائے جس طرح سے نبی کے صحابہ نے سمجھا ہے۔ اس چیز کو بعض علماء نے صحت العمل کا نام دیا ہے۔ نام کیا دیا اس کا؟ عمل کی درستی، عمل کی درستگی، قرآن اور سنت۔ لیکن قرآن و سنت پر عمل اس وقت درست ہوگا جب قرآن و سنت کو ایسے سمجھا جائے جیسے نبی کے صحابہ نے سمجھا ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے صحابہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اس کو کیا نام دیا ہے؟ صحت العمل کا نام دیا ہے۔ یعنی عمل کو صحیح کرنا چاہتے ہو تو قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے صحابہ کی طرح سمجھنا ضروری ہے، یہ نام ہے۔ اور ہم نے، آپ نے یہ بات بار بار پڑھی بھی ہے میرے بھائیوں کہ کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے دو بنیادی شرطیں ضروری ہیں، دو بنیادی شرطیں۔ جب قرآن کریم کی سورۃ الکہف کی آخری آیت کریمہ کی تفسیر حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں کرتے ہیں،
वही आयत करीमा फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद का जिक्र है कि शिरक नहीं होना चाहिए, और दूसरी चीज ये है अमलन सालिहा, नेक अमल होना चाहिए। इन दोनों आयतों को, इन दोनों बातों को इस आयत करीमा में इकट्ठा कर दिया गया है। जब इस आयत करीमा की तफसीर हाफिज इब्न कसीर करते हैं तो लिखते हैं हादानी रुकना अल अमलिल मुतकब्बल, कहते हैं ये दोनों चीजें काबिल कबूल अमल के दो रुकन हैं। जो अमल अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल होगा उस अमल के लिए दो बुनियादी अरकान हैं। एक रुकन है अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद होना, शिरक ना हो, अल्लाह के लिए काम किया जाए, और दूसरा क्या है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो ताकि वो अमल सालिह बन सके। इसी एतबार से उलमा ने ये बात कही है कि तीसरी वाली शर्त जब तक नहीं पाई जाएगी कि वो कुरान और सुन्नत नबी के सहाबा के समझ के मुताबिक समझा जाए, तब तक अमल करने का कोई नतीजा आदमी को हासिल नहीं होगा। अमल कबूल उस वक्त होगा जब वो दुरुस्त हो, और दुरुस्त उस वक्त होगा जब वो नबी के सहाबा के मुताबिक समझा गया हो। इस हवाले से अब कुछ दलीलें आपके सामने पेश करनी है। कुछ दलीलें बहुत सारी हैं, मिसालें बहुत सारी हैं। चंद मिसालें या एक दो तीन हवाले दलाइल आपके सामने इसलिए पेश करना है ताकि ये बात अच्छी तरह से खुल के सामने आ जाए कि आखिर इत्तिबा, अभी आप याद रखें जिस मसले पर गुफ्तगू हो रही है उस मसले से आप बाहर ना चले जाएं। बराबर याद रखें किस मौजू पर गुफ्तगू हो रही है। सलफी दावत के 6 उसूल हैं। उन उसूलों में से पहला उसूल क्या है, किताब व सुन्नत की पाबंदी और इत्तिबा। किताब व सुन्नत की पाबंदी, इल्तिजाम, और साथ ही साथ क्या है, इत्तिबा। यह है हमारा मौजू जिस पर हमारी गुफ्तगू चल रही है। हम उससे बाहर नहीं निकले हुए हैं, उसी मौजू में बराह रास्त अभी भी चल रहे हैं। अच्छा, बातें चल रही थी कि एक दलील आपके सामने इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर हसन सनद के साथ एक रिवायत नकल की है, और ये रिवायत नुमान इब्न बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है। नुमान भी और बशीर भी दो के दोनों सहाबी हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और इनसे ये रिवायत मरवी है नुमान बिन बशीर से। कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आला हाज़िल आवाद, इन्हीं लकड़ियों पर, यानी मिंबर, जो लकड़ी का मिंबर बना हुआ था, उसी मिंबर पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हदीस बयान फरमाई, और कहते हैं कि मैंने इस हदीस को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी इसी मिंबर से सुना। इस तरह की बातें हमारे उलमा असलाफ जो कहा करते थे कि मैंने अपने दोनों कानों से सुना हुआ है, या कहते थे मैंने इसी लकड़ी के मिंबर से सुना हुआ है, इस तरह की बातें जो कहा करते थे, इसके पीछे मकसद ये होता था कि सुनने का यकीन अच्छी तरह से आपको दिला दिया जाए। यानी कोई डाउट की बात नहीं है कि कहां सुना है, कहां नहीं सुना है, कब सुना है, कब नहीं सुना है। यानी बात भी याद है और पसमंजर भी याद है, जगह भी याद है, कब मैंने सुना है, कब आपने फरमाया है। ये उनका शिद्दत एहतिमाम है इल्म के बाब में कि इल्म पूरे यकीन के साथ वो सीखते थे और पूरे यकीन के साथ इल्म को आगे पहुंचाते थे। ये उनकी अमानतदारी और दयानतदारी की बहुत ही अजीम शान मिसाल है। रिवायत क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया, मन लम यशकुरिल कलील लम यशकुरिल कसीर व मन लम यशकुरिन नास लम यशकुरिल्लाह व तहद्दुसु बिनिअमतिल्लाहि शुक्रुन व तर्कुहा कुफ्रुन वल जमाअतु रहमा वल फुरक़तु अज़ाब। ये हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब बात समझने की क्या है, किस बात की दलील दे रहे हैं। ये दलील जो आपके सामने पेश की जा रही, इस बात की दलील है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे किराम को अगर हमने छोड़ दिया, उनकी समझ के मुताबिक नहीं समझा, तो हम हक तक नहीं पहुंच पाएंगे और किताब और सुन्नत पर अमल के तकाजे को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसकी दलीलों में से पहली दलील, हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो थोड़े पर शुक्र नहीं अदा करता वो ज्यादा पर भी शुक्रिया अदा नहीं करता। बहरहाल हमें हदीस की फिक्र में नहीं जाना है, यानी हदीस के मजमून पर ज्यादा गुफ्तगू नहीं करनी है, बल्कि हमें असल नुक्ते पर जाना है जो इस हदीस में आपके सामने बयान करना मकसूद है। लेकिन सरसरी तौर पर हदीस आई है तो उसका माना बिल्कुल इख्तिसार के साथ समझते चलें।
अल्लाह के नबी ने फरमाया मन लम यशकुरिल कलीला लम यशकुरिल कसीर, जो थोड़े का शुक्रिया अदा नहीं करता वो ज्यादा का भी शुक्रिया अदा नहीं करता। यानी किसी को अल्लाह तबारक व तआला थोड़ी सी नेमत दे तो उसकी नाकदरी करे, बोले क्या है इतने से क्या होने वाला है, अरे बहुत सारी जरूरत है, लंबी जरूरत है, इतने से क्या बिगड़ेगा मेरा, क्या बनेगा मेरा, कुछ इससे बिगड़ना बनना नहीं है। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो थोड़ी नेमत पर शुक्रिया अदा नहीं करता वो ज्यादा नेमत पर भी शुक्रिया अदा नहीं करता। इसका दो माना है, एक माना तो ये कि जो थोड़े की कदर नहीं करता वो ज्यादा की कदर क्या करेगा। दूसरा माना इसका यह है कि जो थोड़ी नेमत पर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा नहीं करता, अगर वो ज्यादा नेमत पाने पर शुक्रिया अदा भी करे तो भी उसके शुक्रिया का एतबार नहीं है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि वो हवस परस्त है, वो नफ्स परस्त है, वो दुनिया परस्त है, वो थोड़ी नेमत की कदर नहीं करना चाहता है। और इस हवाले से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु की वो हदीसें आप याद रखें, इसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया था ताइसा अब्दुद दीनार ताइसा अब्दुद दिरहम ताइसा अब्दुल खमीला ताइसा अब्दुल खमीसा इन उतिया रज़िया व इल्लम युता सखत। अल्लाह के नबी ने फरमाया दिरहम का बंदा महरूम हो जाए, दीनार का बंदा महरूम हो जाए, चादर का बंदा महरूम हो जाए, अल्लाह के नबी ने फरमाया इसे दिया जाता है तो खुश रहता है और इसे नहीं दिया जाता है तो नाखुश हो जाता है। क्या मतलब इसका, जो ये दिरहम और दीनार का बंदा अल्लाह के नबी ने फरमाया, इसमें ये पैगाम है ना, पैगाम है कि दिरहम और दीनार का बंदा है, यानी उसे दिरहम और दीनार की भूख लगी हुई है, वो उसी का गुलाम है, उसे और कुछ नहीं चाहिए। बंदे का काम क्या है मेरे भाइयों, नेमत अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कम हो तो भी शुक्रिया अदा करे, ज्यादा हो तो भी शुक्रिया अदा करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया तुम्हें चाहिए कि तुम अपने से ऊपर वाले को ना देखो बल्कि नीचे वाले को देखो। जब नीचे वालों को देखोगे तो अल्लाह ताला ने तुम्हें जो नेमत अता फरमाई है तुम उसकी तहकीर नहीं करोगे, उसे मामूली नहीं समझोगे, बल्कि उसको अल्लाह ताला की नेमत समझ करके अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करोगे और उसकी शुक्र का फर्ज बजा लाओगे। तो खुलासे कलाम क्या है, एक मानत, ये दोनों बातें हो गई। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं और जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह तबारक व तआला का भी शुक्रिया अदा नहीं करता। यानी लोगों की तरफ से भी अगर कोई एहसान आप पर हो, हम पर हो, तो हमें चाहिए कि हम क्या करें, इंसानों का भी शुक्रिया अदा करें, इंसानों का शुक्र भी अदा किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर कोई भलाई किसी इंसान के वास्ते से आप तक पहुंची है, कोई खैर पहुंचा है, तो वो भी अल्लाह तबारक व तआला के जरिए से पहुंचा है। अल्लाह ने तौफीक दी, उसके दिल में डाला, वो आपकी मदद करे, आपके काम आए, उसका रास्ता अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी तरफ बना दिया, इसलिए आप तक वो पहुंच गया। भला अल्लाह तबारक व तआला के बगैर कौन सा खैर हमको आपको मिल सकता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करना भी जरूरी है। वैसे ही अल्लाह ताला के बंदों का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। व तहद्दुसु बिनेमतिल्लाहि शुक्र, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह की नेमत को बयान करना भी शुक्रिया है। लेकिन बयान करने के तरीके हैं बहुत सारे लोग अल्लाह की नेमतों का तस्करा तो करते हैं, लेकिन ऐसा बयान करते हैं कि यह सब उसके कारनामे का नतीजा है, उसके टैलेंट का नतीजा है, उसकी जहानत का नतीजा है, उसकी फजीलत है ये कि उस लायक है कि उसे अल्लाह ताला ने नेमतों से नवाजा है। इस तरह से नहीं, अल्लाह ताला की नेमत का तज़किरा अल्लाह की तरफ उसकी इजाफत और निस्बत करते हुए अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह इससे नवाजा है, अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह इससे नवाजा, अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें यह अता फरमाया। इस तरह से अल्लाह ताला की नेमतों का अगर कोई जिक्र करता है तो अल्लाह तबारक व तआला का यह भी क्या है, शुक्र है, शुक्रिया है, अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी। बहरहाल, और ऐसा ना करना अल्लाह की नाशुक्री है, ऐसा ना करना अल्लाह ताला की नाशुक्री है। आगे जो असल बात है वो क्या है, वल जमाअतु रहमह वल फुरक़तु अज़ाब, जमात ये रहमत है और फिरका बंदी ये अजाब है। जमात रहमत है, फिरका बंदी अजाब है। अब यहां पर समझें, ये जो जमात कहा ना, जमात इसी को समझना है हमें, और जमात के मुकाबले में क्या फरमाया, फुरका यानी टुकड़ा होना, फिरका बंदी टुकड़ा हो जाना, गिरोहों में बट जाना, यह अजाब है। यह हदीस हमारे सामने, अल्लाह के नबी की हदीस साफ है कि जमात रहमत है और फिरका हो जाना, फिरका बंदी में बट जाना, टोलियों में बट जाना, यह अजाब है। हजरत अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो मशहूर सहाबी हैं, इन सहाबी रसूल से पूछा गया, किसी ने पूछा या उन्होंने फरमाया
अलैकुम बिस्सवादिल आज़म। अबू उमामा बाहिली ने क्या फरमाया? अलैकुम बिस्सवादिल आज़म, तुम बहुत बड़ी जमात को लाजिम पकड़ो। सवाद के माने होते हैं सियाह, सवाद के माने सियाही, कालापन जिसको हम कहते हैं, और आजम का माना होता है बहुत बड़ा, सबसे बड़ा, बहुत बड़ा। सवादुल आजम का माना क्या बना लफ्जी? वो सियाही, वो कालापन जो बहुत बड़ा कालापन हो, ये इसका लफ्जी माना है। ये सवाद आजम का लफ्ज काला, बहुत बड़ा काला, उस वक्त इस्तेमाल किया जाता था, अरब के लोग इस्तेमाल करते थे जब कोई बहुत बड़ी तादाद सामने से आ रही हो और बहुत दूर हो। आपको यहां से जब आप देखें उसे तो कोई आपकी पहचान में ना आए, बल्कि वो दूर से आपको ऐसे लगे कि कोई काली सी चीज है जो आपकी तरफ धीरे धीरे खिसक रही है, धीरे धीरे आपकी तरफ आ रही है। तो बहुत बड़ी जमात है, बहुत बड़ा जथा है, एक जमात है, गिरोह है, लेकिन दूर है, पहचान में नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी सी चीज है और काला काला दिखाई दे रहा है, काली काली सियाह सियाह क्या हो रही है? आपको दिखाई दे रही है। तो एक जमात और बड़ी तादाद के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया गया? अस्सवादुल आजम, बहुत बड़ी सियाही। अच्छा, अब पूछा गया या उन्होंने फरमाया, ऐ लोगों सवाद आजम को लाजिम पकड़ो, यानी बड़ी वाली जमात को लाजिम पकड़ो, बड़ी वाली तादाद को लाजिम पकड़ो। काला कहते हैं कि जब ये बात अबू उमामा बाहिली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कही कि सवाद आजम को लाजिम पकड़ो, तो एक आदमी ने सवाल कर लिया अबू उमामा से और उसने पूछा, मत सवादुल आजम, बताइए कि सवाद आजम क्या चीज है। अब इसीलिए देखें, एक होता है लफ्जी, एक होता है लफ्जी माना किसी चीज का, लिटरेरी मीनिंग जिसको कहते हैं, लफ्ज का माना क्या है। दूसरा होता है आम लोगों की इस्तिलाह में क्या समझा जाता है, और तीसरा होता है कुरान और सुन्नत और सलफ की इस्तिलाह में क्या माना निकलता है। इसलिए ना तो लफ्जी माने पर इक्तिफा किया जाएगा, ना लोगों के अपने इस्तेमाल और जो कुछ माना वो बोलते समझते हैं उसका एतबार किया जाएगा। एतबार किसका होगा? जो माना कुरान और सुन्नत में वो उस लफ्ज का अल्लाह के नबी के सहाबा ने और बाद के लोगों ने समझा है, उस माने का एतबार किया जाएगा। अब जमात रहमत है, फुरकत अजाब है। अब यहां पर क्या पूछा जा रहा है, क्या बयान किया जा रहा है? अबू उमामा बाहिली बयान फरमाते हैं सवाद आजम को लाजिम पकड़ो, यानी वही जमात को लाजिम पकड़ो। जमात रहमत है और फिरकाबंदी अजाब है। ये क्या कह रहे हैं? सवाद आजम को लाजिम पकड़ो, यानी जमात को लाजिम पकड़ो। किसी ने पूछा मस सवादुल आजम, ये सवाद आजम क्या चीज है? अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ये बहुत अच्छी तरह समझने की जरूरत है, ये खालिस इल्मी बहसें हैं, थोड़ा सा खुश्क भी शायद लगे बात भाइयों को, मैं इसकी मादरत के साथ कि चूंकि मौजू इल्मी है और बहुत उसूली मौजू है, इसलिए आपको हमको थोड़ा सा सब्र और ज़ब्त से भी काम लेना पड़ेगा। जाहिर है कि सिर्फ और सिर्फ हम लज्जत ही का सोचेंगे तो कैसे काम चलेगा मेरे भाइयों। हमें जाहिर है कि बहुत कुछ कुर्बानी भी देनी पड़ेगी, हमें थोड़ा सा सब्र और ज़ब्त से बैठ करके कुरान और सुन्नत की इन दलीलों को बहुत गहराई से समझना होगा, वरना सिर्फ और सिर्फ लफ्जी तर्जमे अल्फाज के मानी बता करके और सरसरी तौर पर उसका माना समझ करके हम बाहर निकल जाएंगे तो हो सकता है कि फिर ये जो तकाजा है इस मौजू का, वो तकाजा हम पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत बुनियादी मौजू है। तो बात क्या है, सवाद आजम क्या है, और आप भी समझे सवाद आजम क्या है। और मैं थोड़ा सा तवक्कुफ करके इस मौजू पर गुफ्तगू करने के पहले तवक्कुफ करके एक बात भी अर्ज कर देना चाहता हूं। इस वक्त जब आप ये मौजू पढ़ रहे हैं तो आप ये भी पढ़ें और इस बात को भी जहन में रखें कि आज मुसलमानों की सफों में हमारे बहुत सारे ऐसे मुसलमान भाई हैं जिनकी तादाद जमात के एतबार से तादाद जो होती है ना, फिजिकली जाहिरी तादाद, गिनती में बड़ी तादाद है उनकी तादाद गिनती के एतबार से बहुत बड़ी तादाद है, वो भी अपने आप को सवाद आजम कहते हैं। वो भी अपने आप को क्या कहते हैं? सवाद आजम, यानी सबसे बड़ी वाली जमात। ये फला जमात इस्लाम से निस्बत रखती है, इनकी तादाद 4 करोड़ है, 3 करोड़ है। फला जमात की तादाद 15 करोड़ है, 20 करोड़ है। फला की तादाद उससे कम है, उससे ज्यादा। अब ये कहते हैं कि भाई सबसे बड़ी जमात अस्सवादुल आजम,
अबू उमामा जैसे सहाबी फरमाते हैं कि सवाद आजम को लाजिम पकड़ो, तो भाई अब सवाद आजम तो हम ही हैं। फला जमात है वो 1 करोड़ है, फला जमात है वो 2 करोड़ है, फला जमात 3 करोड़ है, हमारी तादाद 10 करोड़ में है, 15 करोड़ में है, उससे ज्यादा है। इसलिए सवाद आजम से मुराद कौन है? हम है। सवाद आजम से मुराद कौन है? हम है, इसलिए कि हमारी तादाद सबसे ज्यादा है। इस तरह हमारे बहुत सारे भाई और जमातों के अफराद, बल्कि बाज़ उलमा भी इस तरह की बातें कहते हैं। मैं कोई बतौर तंज ये बात नहीं अर्ज कर रहा हूं, इसलिए याद दहानी करा रहा हूं ताकि इस मौके पर जब हम ये हदीस पढ़ रहे हैं इसका माना सही मानों में क्या है अबू उमामा बाहिली रजी अल्लाह तआला अन्हु के यहां, तो हम जहां इस मसले को समझें वहां इस दावे की हकीकत को भी समझें। और ये पैगाम आप भाइयों के लिए भी है जो ये मजलिस में बैठे हुए हैं, या जो लोग भी इसे सुन रहे हैं उनके लिए भी, और मुसलमानों की तमाम जमातों से ये अपील है कि इन बातों को सुने और जिस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने जमात का माना समझा है वैसे समझें। सवाद आजम का जो माना समझा है उस वही माना आप भी हम भी समझें कि सवाद आजम का माना क्या होता है। क्या वाकई सवाद आजम का माना सबसे बड़ी गैदरिंग का होता है? क्या वाकई सवाद आजम का माना सबसे बड़ी तादाद का होता है? या सवाद आजम का माना सलफ़े सालिहीन सहाबे किराम के यहां कुछ और होता है? यह समझना जरूरी है। इसका एक बहुत बड़ा फायदा क्या होगा मालूम है आपको? इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि भीड़ भाड़ और बड़ी तादाद और गैदरिंग और मेजोरिटी का जो एक धोखा जहनों में कभी कभी बैठ जाता है, यह धोखा भी जहन से निकल जाएगा। और ये धोखा शैतान हमारे और आपके और मुसलमानों के जहनों में डालता है कि तुम ही सवाद आजम हो, तुम्हारी तादाद सबसे ज्यादा है, तुम्हारी जमात के अंदर इतनी बड़ी तादाद है, शुमार से बाहर है, ये देखो ठाठे माता हुआ समंदर। इस तरह की शुबहात जहनों में डालता है। हमें ये जानने की जरूरत है कि सवाद आजम का माना क्या है। तो अभी तो जो नुक्ता है वो क्या है? वो नुक्ता ये है कि सहाबे किराम की समझ के बगैर हम किताब और सुन्नत पर अमल नहीं कर सकते। और सवाद अल्लाह के नबी ने फरमाया था जमात को लाजिम पकड़ो, फुरका बंदी से बचो। और अबू उमामा फरमाते हैं सवाद आजम को लाजिम पकड़ो। अब हम सबको इकट्ठा करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब सारा जवाब छुपा हुआ है हजरत अबू उमामा के जवाब में, सारा निचोड़, और वही सारा मसला हल हो जाएगा, सारे शुबहात खत्म हो जाएंगे। अबू उमामा ने मस सवादुल आजम जवाब क्या दिया? इसका सवाद आजम क्या है? जवाब में फरमाया हाज़िहिल आयतु फी सूरतिन नूर। सवाद आजम का माना पूछ रहे हो भाई, इसका जवाब सूरह नूर की ये आयत करीमा है। देखा आप कैसे ये रोटेशन है, कुरान सुन्नत, सुन्नत कुरान, कुरान सुन्नत, सहाबा सलफ, सब एक साथ में आपको समझ में रखना होगा और समझना होगा। सवाद आजम का माना कुरान से मालूम पड़ेगा आपको। सवाद आजम से मुराद क्या कहते हैं? सवाद आजम क्या है? सूरतुन नूर की ये वाली आयत करीमा है। फिर पढ़ करके बतलाया, वो आयत करीमा पढ़ करके बताई। ये आयत करीमा सूरतुन नूर की है, और यहां जरूरी है आयत का नंबर बतलाना। ये सूरतुन नूर की आयत नंबर 54 है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाता फ़इन तवल्लौ फ़इन्नमा अलैहि मा हुम्मिला व अलैकुम मा हुम्मिलतुम। तर्जुमा, फ़इन तवल्लौ, अगर ये लोग पीठ फेर लें, अगर ये लोग क्या कर लें? पीठ फेर लें, मुंह फेर लें, यानी मुकर जाएं, मुड़ जाएं। फ़इन्नमा अलैहि मा हुम्मिला, तो यकीनन यकीनन नबी की जिम्मेदारी वो है जो उनके ऊपर डाली गई है। वो अलैकुम मा हुम्मिलतुम, और तुम्हारी जिम्मेदारी वो है जो तुम्हारे सर पर डाली गई है। यानी अगर कोई नबी की इताअत न करे, कुरान पर अमल न करे, नबी की इताअत न करे, न माने आपका कहा, बल्कि मुंह फेर ले, पीठ फेर ले, तो उसका कोई गुनाह, कोई सजा किसी और को नहीं मिलने वाली। भाई एक है पहुंचाने वाले और एक है जिनको पहुंचाना है। जिनके पास पहुंचा दिया गया वो मानने को तैयार नहीं है, पीठ फेर रहे हैं, मुंह फेर रहे। अल्लाह फरमाता है किसी का नहीं बिगाड़ेंगे, जिसकी जिम्मेदारी जो है उसी जिम्मेदारी के बारे में सवाल होगा। नबी की जिम्मेदारी थी पहुंचाना, पहुंचा दिया, और तुम्हारी जिम्मेदारी है अमल करना, तुमने अमल नहीं किया तो अल्लाह तुमसे अमल के बारे में पूछेगा।
لیکن اس آیت کریمہ کو پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ آیت کریمہ کا درمیانی حصہ ہے، اس کی شروع کا حصہ کیا ہے، اور قرآن کریم کو کھول کر کے دیکھنا بعد میں اطمینان سے کہ آیت کریمہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے آغاز میں کیا فرماتا ہے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ قرآن آ گیا، سنت آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کا کہا مانو، اس کے رسول کا کہا مانو۔ سارے لوگ قرآن و سنت کا حوالہ دیتے، اللہ کا نام، قرآن کا نام، نبی کا نام، سنت کا نام، سارے فرقے لیتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اللہ کا کہا مانو، اس کے رسول کا کہا مانو، اور اگر یہ پیٹ پھیر لیں گے تو نبی کی جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری، اس ذمہ داری کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، اور تمہارے اوپر جو ڈالا گیا ہے، تم پر جو ذمہ داری دی گئی ہے، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی اس آیت کریمہ میں اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ کیا کہا جا رہا ہے؟ اس کتاب و سنت کی اتباع، اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور اس کا کہا ماننا، ان کا کہا ماننا، اس حوالے سے کہا جا رہا ہے اگر پیٹ پھیریں گے، اگر یہ کیا کریں گے؟ پیٹ پھیریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس کے رسول کا، اس کے دین کا، قرآن و سنت کا کچھ نہیں بگاڑیں گے۔ نبی نے پہنچا دیا، ان کے پاس وہ پیغام پہنچ گیا، نبی سے اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوال اور ان سے ان کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تم سے تمہاری ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حجت تمام ہو چکی ہے، حجت تمام ہو چکی ہے۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ ابو امامہ باہلی نے السواد الاعظم کی تفسیر میں یہ کیوں کہا؟ اس آیت کریمہ کی تفسیر تو اس سواد اعظم کا معنی تو یہ آیت کریمہ ہے، سواد اعظم کا معنی یہ آیت کریمہ ہے، یعنی یہی مشن سواد اعظم ہے۔ اللہ کی اطاعت کرنا سواد اعظم، رسول کی اطاعت کرنا سواد اعظم، اور اللہ اس کے رسول سے اطاعت سے پیٹ پھیر کر کے نہ بھاگنا، یہ سواد اعظم۔ تو سواد اعظم کا معنی بھیڑ نہیں بتلایا، سواد اعظم کا معنی بڑی تعداد نہیں بتلایا، سواد اعظم کا معنی اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور پیٹ پھیر کر کے بھاگنا نہیں ہے، منہ نہیں موڑنا ہے، بلکہ اس پر عمل کرنا ہے، یہ ہے سواد اعظم۔ یہ کیا ہے؟ یہ سواد اعظم ہے۔ اچھا اس روایت کو یہ جو روایت آپ کے سامنے ہے، یہ روایت مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے، جیسا کہ بات آئی حسن درجے کی روایت ہے۔ اچھا اب پھر دیکھیں وہ جو حدیث آپ کے سامنے گزری ہے، جس کی تفسیر میں سواد اعظم کی بات آپ کے سامنے آئی، اسی کے ساتھ ساتھ جماعت کا جو لفظ آیا اس کی بالکل باللفظ وضاحت کرتے ہوئے امام ترمذی رحمت اللہ علیہ اپنی سنن کے اندر، اپنی جامع کے اندر نقل فرماتے ہیں۔ جماعت ہی سمجھنا ہے، اسی جماعت سے بات سمجھ میں بات آ جائے گی کہ قرآن و سنت کے ساتھ جماعت کو لازم پکڑنے کا معنی کیا ہے۔ جماعت کو لازم پکڑنے کا معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو، ان کی فقہ کو، ان کے فہم کو لازم پکڑنا ہے، جیسا کہ اس آیت کریمہ سورہ نور کی اس آیت کریمہ سے معلوم پڑا۔ اور ساتھ ہی ساتھ جماعت کی تفسیر میں امام ترمذی اپنی کتاب جامع ترمذی میں فرماتے ہیں ہم اہل الفقہ والعلم والحدیث۔ جماعت سے کیا مراد؟ جماعت کو لازم پکڑو، علیکم بالجماع، جماعت کو لازم پکڑو، ویاکم والفرقہ، فرقہ اور فرقہ بندی سے یعنی ٹکڑا ہونے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جماعت رحمت ہے اور فرقہ بندی عذاب ہے۔ یہ جماعت کیا ہے؟ یہ جماعت کیا ہے؟ ایک بات تو آ گئی، اس پر عمل کرنے والے، اطاعت کرنے والے، جن کے سر پر اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کی ذمہ داری ڈالی گئی۔ اور پھر جامع ترمذی کی اس روایت سے یہ بات واضح ہوتی ہے صراحت کے ساتھ کہ اس سے مراد اہل علم، اہل فقہ اور اہل حدیث ہیں۔ علم والے، فقہ والے، حدیث والے،
یہ تفسیر کی ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جماعت کی۔ اب جماعت رحمت ہے، کیا مطلب؟ اہل علم رحمت ہیں، اہل فقہ رحمت ہیں، اور اہل الحدیث رحمت ہیں۔ یہ سارے صفات سب سے پہلے اگر کسی پر فٹ ہوتے ہیں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں۔ سب سے پہلے علم کس کے پاس آیا؟ سب سے پہلے فقہ کس کے پاس آئی؟ سب سے پہلے حدیث کس کے سامنے آئی؟ یہ نبی کے صحابہ ہیں، جو اہل العلم بھی ہیں، اہل الفقہ بھی ہیں، اور ایسے ہی اہل الحدیث بھی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں آپ نے فرمایا تھا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، فقہ سکھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا بھلا کرنا چاہتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرماتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین کی فقہ عطا فرما اور قرآن کریم کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ ہو گیا نا؟ علم والے کون ہیں؟ فقہ والے سب سے پہلے دنیا میں کون ہیں؟ حدیث والے دنیا میں سب سے پہلے کون ہے؟ انہی کو لازم پکڑنا ہے، اور یہی رحمت ہیں۔ یہی کون ہے؟ رحمت ہیں، اور ان کو چھوڑ دینا عذاب ہے۔ انہی کو چھوڑ دینا، انہی کو پکڑ لینا، انہی کو لازم پکڑنا، انہی کے ساتھ ساتھ چلنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے۔ اور ان سے دوری اختیار کرنا، انہیں بے دخل کر دینا، ان سے مستقل بالذات ہونا کہ ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم خود سمجھنے والے ہیں۔ یہاں پر ایک بات اور میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ آج مسئلہ صرف اور صرف یہی نہیں ہے کہ قرآن و سنت کو صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق سمجھنا کم ہو گیا یا لوگ نہیں سمجھتے، صحابہ کرام کی سمجھ کو اہمیت نہیں دیتے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے لوگ اپنی ذہانت فطانت کی بنیاد پر صحابہ کرام پر تبرہ بھی کرتے ہیں، صحابہ کرام کو علم و فقہ سے دور بھی کرتے ہیں۔ ایسی باتیں بھی موجود ہیں کہ فلاں صحابی کا فتویٰ نہیں لیا جا سکتا، فلاں صحابی کے مسئلے پر عمل نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ وہ فقہ والے صحابی نہیں تھے، غیر فقیہ تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہا؟ مقلدین نے کہا، مقلدین احناف نے کہا، میرے بھائیوں معاف کیجئے گا، انہوں نے کہا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں فقہ نہیں تھا، انہیں حدیثیں بہت یاد تھیں، روایتیں تو بہت زیادہ انہیں یاد تھیں، لیکن وہ حدیثوں کے معنی کو نہیں سمجھتے تھے۔ اس لیے میں تمام صحابہ کرام کے فقہ اور فتاویٰ کو تو لیتا ہوں، لیکن چند صحابہ کے فقہ و فتاویٰ کو نہیں لیتا۔ اس میں سے ایک کون ہے؟ ایک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ اللہ اکبر، اس طرح کی بات کہنے والے، جبکہ شاید نہیں معلوم ان بیچاروں کو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویۃ الاسلام تھے، امت کے فقہاء میں سے ہیں، امت کے فقہاء میں سے، کبار فقہاء امت میں سے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جن صحابہ کرام کو اس بات کی سعادت اللہ کی طرف سے ملی کہ وہ امت کو علم دین کے حوالے سے فتوے دیں، امت کے لوگوں کو دین کے مسائل کی رہنمائی کریں، فتویٰ دیں، اس منصب پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ ایک سال نہیں، کئی سالوں تک الحمدللہ فقہ و فتوے کا منصب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا۔ میرے بھائیوں، جب کسی نے کہہ دیا کہ کیا بات ہے، جب دیکھو تب آپ کوئی مسئلہ آتا ہے تو آپ آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے، آپ کا یہ فرمان ہے، آپ کا یہ قول ہے، آپ کو میں نے ایسے کہتے ہوئے کرتے ہوئے دیکھا۔ کیا بات ہے، ہر مسئلے میں آگے آگے رہتے ہو، ہر مسئلے میں کہتے ہو کہ میرے پاس ایسا علم ہے، میں نے سنا ہے، میں نے دیکھا ہے۔ تو انہوں نے یہ بات کہی تھی نا، انہوں نے صراحت کے ساتھ یہ بات کہی تھی کہ انصار اور مدینے کے انصار اور مکے کے مہاجرین ہمارے جو بھائی ہیں یہ کاروبار میں مشغول رہا کرتے تھے، اور انصاری جو بھائی ہیں وہ کھیتی باڑی میں مشغول رہا کرتے تھے، لیکن یہ ابو ہریرہ ہے جس کے پاس نہ کوئی بزنس تھا کہ کاروبار میں بزی ہو جائے، نہ کوئی کھیتی باڑی کا مسئلہ تھا جس میں بزی ہو جائے، اس کا کام صرف اور صرف یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بس اس کا پیٹ بھر دے، پیٹ بھر جائے، بس 2 لقمہ کھانے کے لیے، بس 2 لقمہ مل جائے اور پیٹ بھر جائے، اس کے علاوہ پورا دن پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرنے میں میں اپنا وقت لگایا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی کی حدیثوں کو سننا، اسے یاد کرنا،
اور میں بہت زیادہ چونکہ اللہ کے نبی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، آپ کی بیشتر حدیثیں میرے سامنے آتی تھیں، تو انسانی ذہن چونکہ کثرت سے جب کوئی بات سنتا ہے تو ایسی صورت میں بھول بھی جاتا ہے، تو میں بہت زیادہ بھول جایا کرتا تھا۔ اب مجھے احساس ہوا کہ میں بھول رہا ہوں، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے سنتا ہوں آپ کی حدیثیں لیکن بھول جاتا ہوں، میں بتائیے کیا کروں کہ میں نہ بھولوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ابسط رداءک، اے ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلاؤ، اپنی چادر پھیلاؤ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی چادر پھیلائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چلو ایسے ہاتھ میں 3 چلو دعا کر کے 3 مرتبہ میری چادر کی طرف کر دیا، ایسے 3 مرتبہ، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا ضمہ، اس چادر کو سمیٹ کر کے اپنی چادر کو سمیٹ لو، یعنی تم نے پھیلایا تھا اسے سمیٹ کر کے اپنے جسم سے لگا لو، اپنی چادر پھیلا لو، یعنی کوئی الگ سے چادر نہیں تھی میرے بھائی کہ کپڑا ہو، ڈریس ہو اور اس کے بعد الگ سے چادر لے کر کے آئے پھیلاؤ، جو چادر ان کے جسم پر تھی، ایک ازار ہوتی تھی لنگی کی جگہ پر اور دوسرا قمیص کی جگہ پر چادر ہوا کرتا تھا، چادر ہوا کرتی تھی، اسی چادر کو کہا پھیلاؤ، انہوں نے پھیلایا اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اسے سمیٹ لو، کہتے ہیں میں نے سمیٹ لیا، فما نسیت شیئا سمعتہ منہ بعد، کہتے ہیں اس کے بعد میں نے جو بھی اللہ کے نبی سے حدیث سنی میں کبھی نہیں بھولا۔ آپ کی دعا کی برکت سے میں پھر جب بھی جو بھی میں نے آپ کے سنا، فما نسیت شیئا سمعتہ بعد، آپ سے میں نے جو کچھ بھی سنا میں اس کے بعد کبھی بھی نہیں بھولا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان صحابہ کرام کو فقیہ غیر فقیہ کہنا بہت بڑے دکھ کی بات ہے۔ یہ صحابہ مرجع ہیں امت کے، ان صحابہ کے سلسلے میں اس قسم کی باتیں کرنا بڑا خطرناک۔ تو یہی نہیں کہ قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کی فقہ سے رجوع نہیں کرتے ہیں لوگ، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے صحابہ کرام کو غیر فقیہ کہنا بھی شروع کر دیتے ہیں، صحابہ کرام کے خلاف تانا زنی بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، صحابہ کرام کا اعتبار ختم کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری باتیں موجود ہیں، میں ابھی اس چیز سے اس موضوع کو بوجھل نہیں کرنا چاہتا، کسی موقع پر وہ باتیں آ رہی ہیں آگے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا تذکرہ آپ کے سامنے ہوگا۔ ایک آخری بات آپ سن لیں اور پھر اس کے بعد آگے بڑھیں، وہ کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے میرے بھائیوں، یہ بات تو ہو گئی کہ جماعت رحمت ہے اور فرقہ بندی عذاب ہے۔ جماعت کا معنی کیا ہے؟ اہل علم، اہل فقہ، اہل حدیث، اور جن کے بعد بھی قرآن و سنت کا علم ہے، جو قرآن و سنت کو سمجھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، جیسے نبی کے صحابہ نے سمجھا ویسے اگر آج بھی ہم سمجھیں گے تو ہم بھی اسی فہرست میں رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، یعنی ہم بھی کامیابی کی راہ پر چلیں گے۔ لیکن اگر ہم نے اس راستے کو چھوڑ دیا تو ہم یقیناً فرقہ بندی میں چلے جائیں گے۔ تو فرقے کا مطلب صرف ٹکڑا ہونا نہیں ہوتا ہے، فرقے کا مطلب ہے حق سے الگ ہو جانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات آگے آ رہی ہے۔ کیا ہے؟ کہتے ہیں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سمعت الجارود بن معاذ، میں نے جارود بن معاذ کو سنا، وہ کہتے ہیں میں نے علی بن حسن کو سنا، وہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن مبارک کو سنا کہ ان سے پوچھا، میں نے عبداللہ بن مبارک سے پوچھا۔ علی بن حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا من الجماعہ، وہی شرح چل رہی جماعت کی، جماعت کا معنی کیا ہے؟ ابو امامہ کی یہ روایت اور اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تفسیر اور اس کے بعد یہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول، اس سے آپ کو معلوم پڑے گا کہ جماعت کا معنی کیا ہوتا ہے۔ جماعت کا معنی بھیڑ نہیں ہوتا، جماعت کا معنی بڑی تعداد نہیں ہے، جماعت کا معنی میجورٹی نہیں ہے، جماعت کا معنی اکثریت نہیں ہے، جماعت کا معنی علم والے، فقہ والے، حدیث والے ہیں، کم ہو زیادہ ہو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ اچھا یہ بات سنیں، ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کہتے ہیں میں نے پوچھا من الجماعہ، جماعت کون ہے؟ یقین مانیے اتنی پیاری بات ہے نا کہ جب آپ اس کو سنیں گے تو آپ کو محبت ہو جائے گی اس موضوع سے۔ پوچھا جماعت کون ہے؟ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ جماعت کون ہے؟ جماعت کون ہے؟ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ کس نے کہا ہے؟ ہم نہیں کہہ رہے، یہ عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ جماعت کون ہے؟ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اور ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟
ایک تو لمبا موضوع ہے کہ کون ہے ان کی شخصیت، لیکن ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ان کے بارے میں. سیرت نگاروں نے ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے جمعت فیہ خصال الخیر کلہ. یہ وہ شخصیت ہے جن کے اندر خیر کی ساری خصلتیں اکٹھا کر دی گئی تھی. یعنی نیکی کی، بھلائی کی جتنی خوبیاں ہو سکتی ہیں ان خوبیوں کو ان کے اندر اکٹھا کر دیا گیا تھا. یعنی جامع کمالات تھے، جامع خصائل تھے، ان کا مقام اتنا اونچا ہے. یہ بیان کرتے ہیں کہ جماعت سے مراد ابو بکر و عمر ہیں. سوال کرنے والے نے پھر سوال کیا، بھئی آپ کہہ رہے ہیں جماعت سے مراد ابو بکر و عمر ہیں، یہ دور جس میں آپ ہیں، میں ہوں، بات کر رہے ہیں، اس میں تو ابو بکر نہیں ہے، عمر نہیں، وفات پا چکے ہیں ابو بکر و عمر. سوال کیا کیا اس نے؟ ابو بکر ماتا ابو بکرین و عمر، ابو بکر و عمر کی تو وفات ہو چکی ہے، تو پھر جماعت کون ہے؟ جماعت کون ہے؟ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فلان و فلان. کچھ اور لوگوں کا نام لیا، دو لوگوں کا، کہا فلاں فلاں جماعت ہے. ابو بکر و عمر کی وفات ہو چکی ہے، پھر کون ہے؟ فلاں فلاں جماعت. اس سوال کرنے والے نے کہا کہ یہ دونوں بھی تو وفات پا چکے ہیں، یہ بھی لوگ بھی جن کا نام آپ لے رہے ہیں ان کی بھی وفات ہو چکی ہے، بھی موت، ان کی موت ہو چکی ہے. اس کے بعد جب اس نے کہا، سوال کرنے والے نے کہا کہ ان کی بھی موت ہو چکی ہے، اب بتائیے جماعت کون ہے؟ تو ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ابو حمزہ سکری جماعت. ابو حمزہ سکری کون ہے؟ جماعت ہیں. ابو حمزہ سکری کون ہے؟ یہ اصل میں امام ترمذی خود وضاحت کرتے ہیں اپنی کتاب تفسیر، اپنی جامع ترمذی کے اندر کہتے ہیں یہ ابو حمزہ سکری جو ہیں یہ اصل میں ان کا نام محمد بن میمون ہے. محمد بن میمون ان کا نام ہے، اور یہ بہت ہی نیک، صالح، صحیح عقیدہ، صحیح منہج، صحابہ کرام کے راستے پر چلنے والے نیک بزرگ شخصیت تھی. ابو حمزہ سکری کون تھے؟ ایک نیک اور صالح شخصیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی راہ پر چلنے والے تھے. اب آپ غور کریں، کیا نام لیا؟ نام کیا لیا؟ ابو حمزہ سکری جماعت ہے. بھائی بہت سارے لوگ رہے ہوں گے عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، لیکن آپ نے کسی کا نام نہیں لیا. جماعت کون ہے اس کا جواب دیتے دیتے کہاں پہنچے؟ ابو حمزہ سکری جماعت ہے. کیا مطلب سمجھا آپ نے؟ مطلب سمجھ گئے نا کہ جماعت رحمت ہے، فرقہ بندی عذاب ہے. جماعت کو لازم پکڑو، فرقہ بندی سے بچو. جماعت سے مراد یہ لوگ ہیں ابو بکر و عمر، یعنی اللہ کے نبی کے صحابہ. اللہ کے نبی کے صحابہ دنیا سے چلے گئے کوئی بات نہیں ہے، ان کے راستے پر چلنے والے تابعین جماعت ہے. وہ بھی نہیں وفات پا چکے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی راستے پر چلنے والا اس کے بعد میں کون ہے؟ وہ جماعت، وہ بھی وفات پا چکا ہے. اس کے بعد اس راستے پر چلنے والا کون ہے؟ چاہے اکیلا کیوں نہ ہو، وہی کیا ہے؟ وہی جماعت ہے. اب آج تو ہم لوگ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اعتبار سے بھی تقریباً 12-13 صدیاں آگے آ چکے. تو اب جماعت کون ہے بھائی؟ جماعت کون ہے؟ جماعت وہی ہے جو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول پر چل رہا، جو صحابہ کرام کی راہ پر چل رہا، ابو بکر عمر کی راہ پر، ان کے بعد تابعین، ان کے بعد تبع تابعین، ان کے بعد ابو حمزہ سکری، اور ان کے بعد جو ان کے راستے پر چلتے رہے. آج جو بھی دنیا کے اندر قرآن و سنت اور صحابہ کرام کے راستے پر چلنے والے ہیں وہی جماعت ہے. وہی کون ہے؟ وہی جماعت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی فقہ اور ان کے فہم کے مطابق یہی جماعت ہے. اچھا جناب، تو اب یہ بات تو واضح ہو گئی کہ جماعت کا معنی کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سواد اعظم کا معنی بھی واضح ہو گیا کہ سواد اعظم کا معنی بھیڑ بھاڑ، بہت بڑی تعداد، گیدرنگ نہیں ہے، بلکہ وہ جو اللہ کی اطاعت کریں، رسول کی اطاعت کریں اور اس سے منہ پھیر کر کے، پیٹ پھیر کر کے نہ بھاگیں. یہ جماعت ہے. اہل علم، اہل فقہ، اہل حدیث یہ کون ہیں؟ جماعت ہیں. ابو بکر عمر جماعت ہیں، ان کے راستے پر چلنے والے تابعین جماعت ہیں، ان کے بعد والے ان کی اسی راستے پر چل رہے ہیں وہ بھی جماعت ہیں. ان سب کا خلاصہ ایک جملہ اور بھی سن لیں، اس کے بعد انشاءاللہ بقیہ باتیں اگلے درس میں ہوگی. امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. چوٹی کے امام ہیں اہل سنت والجماعت کے، اور ان کی کتاب شرح السنہ ساری دنیا کے اندر مشہور ہے.
عقیدہ اہل سنت والجماعت کو بتانے کے لیے۔ اس کتاب کے اندر شرح السنہ کے اندر امام بربہاری صفحہ نمبر 26 پر لکھتے ہیں سواد اعظم کا معنی۔ انہوں نے پورا خلاصہ ایک لفظ میں بیان کر دیا ہے۔ کہتے ہیں السواد الاعظم، سواد اعظم کون ہے؟ الحق و اہلہ، سواد اعظم سے مراد ہے حق اور اہل حق۔ سواد اعظم سے مراد کون ہے؟ حق ہے اور اہل حق، حق اور حق پرست سواد اعظم ہے۔ تو جو حق ہے وہ سواد اعظم ہے، اور جو اس حق پر چل رہا ہے وہ سواد اعظم ہے۔ تعداد کم ہو زیادہ ہو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، اور یہی جماعت ہے جو حق پر ہو، وہی جماعت ہے۔ تعداد زیادہ ہو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جماعت رحمت ہے، فرقہ بندی عذاب ہے۔ اس سے معلوم یہ پڑا کہ یہی وہ جماعت ہے جو ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور دیگر صحابہ کرام کے اندر سمٹی ہوئی ہے۔ یہی اصل میں ہمارا مرجع ہے۔ جب تک ہم قرآن و سنت کو سمجھنے میں ان کی فقہ کو، ان کے فہم کو، اور ان کے علم کو، ان کی بصیرت کو، ان کے اسوے کو اپنے سامنے رکھیں گے، تب تک ہم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ یہ ہے کتاب و سنت کا التزام اور اتباع، کتاب و سنت کا التزام اور اتباع کا یہ معنی ہے، اور اس کے یہ دلائل ہیں۔ بقیہ باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے درس میں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، اور اس میں یہ بات آپ کے سامنے آئے گی کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی مشن، سلفیت کے اسی مشن کو پوری زندگی اپنی کتابوں میں، تحریروں میں، تقریروں میں، فقہ میں، فتاوی میں، پوری زندگی اسی منہج کو دنیا کے سامنے پیش کرتے رہے۔ اسی لیے اہل ہوا، اہل بدعت، نفس پرست اور جامد مقلدین علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے کبھی راضی اور خوش نہیں رہتے، ہمیشہ انہیں ہدف طعن بناتے رہتے ہیں۔ ایک طبقہ تو ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ بھئی آج تک تو ہماری حدیثوں پر عمل ہوتا تھا، لیکن عرب دنیا کے اندر ایک آدمی پیدا ہو گیا ہے، جبکہ علامہ البانی عرب کے نہیں ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اصلاً عربی نہیں ہے، ٹھیک ہے وہ ملک شام میں رہے، دمشق میں رہے، ہے نا، عمان اور جارڈن میں رہے، لیکن علامہ البانی رحمۃ اللہ اصلاً البانیہ کے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ البانیہ عرب ملک نہیں ہے، تو عربی نہیں ہے، وہ عربی سیکھی انہوں نے، عربی کا علم حاصل کیا اور سارے علوم شریعت کو پڑھا انہوں نے۔ تو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بعض لوگ آج ایسا بھی کہتے ہیں، کیونکہ علامہ البانی نے صحیح اور ضعیف کو الگ الگ کر دیا، روایتوں کو چھانٹ دیا، ہے نا، صحیحہ الگ، ضعیفہ الگ، صحیح الجامع، ضعیف الجامع، صحیح الترغیب، ضعیف الترغیب، اور صحیح السنن، ضعیف السنن۔ میرے بھائیوں، علم کی روشنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے دنیا کے اندر عام کر دی۔ سنت کو ویسے زندگی میں نافذ کرنا جیسے نبی کے صحابہ نے اپنی زندگی میں نافذ کیا تھا، اس مشن کے لیے، اس راستے کے لیے انتھک کوشش کرنے والی شخصیت علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ تو ایک طبقہ ایسا کہتا ہے کہ بھئی آج تک ہماری حدیثوں پر عمل ہوتا تھا، جو حدیثیں ہم حوالے میں پیش کرتے تھے ان حدیثوں پر عمل ہوتا تھا، لیکن ایک شخص عرب میں پیدا ہوا ہے، اس نے ان ساری حدیثوں کو جن پر ہمارا عمل ہے ان حدیثوں پر نشان لگا دیا ہے۔ اب وہ کتابیں جب چھپتی ہیں تو ان حدیثوں کو نکال دیا جاتا ہے۔ عوامی بات ہم نے آپ کے سامنے کہی، عوام قسم کے لوگ اس طرح کی باتیں کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی مسلک کی حدیثوں کو ضعیف نہیں کہا ہے، بلکہ علامہ البانی نے علم حدیث کے اصولوں پر چل کر حدیثوں پر صحیح اور ضعیف کا حکم لگایا ہے۔ جو حدیثیں صحیح ہیں وہ صحیح ہیں، جو حدیثیں ضعیف ہیں وہ ضعیف ہیں۔ اس لیے اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سلفیت کو اس کی اصل شکل میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سلسلے میں جو بھی حوالے ہیں، دلائل ہیں، اسے پوری بصیرت کے ساتھ اچھی طرح سے ازبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔